بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے. کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین امام المجاہدین والمتقین امام الحرمین والقبلتین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رحمت بخشش کی دعا آل رسول اہل بیت اصحابہ کرام تابعین اعظام ائمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین کے لیے. مختصر حمد و ثنا کے بعد آج 10 ذی الحج کا دن یوم الاضحیٰ، اس کو قربانی کا دن بھی کہا جاتا ہے. جس طرح خطبات میں ہم نے سیرت ابراہیم علیہ السلام مکمل سنی، کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ کی پیدائش سے لے کر بیٹے کی پیدائش تک، بیٹے کی پیدائش سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تک اللہ رب العالمین نے ساری زندگی جو ہے وہ آزمائش میں وقت گزارا. اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل، اپنا دوست پیغمبر کہا. اگرچہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شان، مقام، مرتبہ کائنات میں جتنے بھی انبیاء کرام کو مابعوث کیا گیا ان سب سے اعلیٰ بلند ہے. آپ کا مقام اور مرتبہ سارے انبیاء کرام سے زیادہ ہے. آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم النبیین پیغمبر ہیں. آپ کے ہاتھ سے جنت کا دروازہ کھلوایا جائے گا. حوض کوثر
آپ کے ہاتھ سے عطا کیا جائے گا، سفارش آپ کی قبول کی جائے گی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب باری آئی تو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل پیغمبر بنا دیا، اور خود محبوب کائنات پیغمبر آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قربانی کی بات آئی تو رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آج جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی وہ اپنے جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کریں گے، لیکن قربانی کا اصل مقصد کیا گوشت کھانا، جانوروں کا خون بہانا، قربانی کے جانوروں کی کھالیں اکٹھی کرنا، یہ مقصد نہیں، بلکہ سورۃ الحج میں اللہ رب العالمین نے بڑے ہی واضح الفاظ میں اس بات کی وضاحت فرما دی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں اے کائنات کے لوگو، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والو، اے اسلام کو قبول کرنے والو، اللہ رب العالمین کو ہرگز تمہارے جانوروں کا خون نہیں چاہیے۔ اللہ یہ نہیں چاہتے کہ تم اپنے جانوروں کے خون کو بہاؤ، یہ خون اللہ تک نہیں پہنچتا۔ اس گوشت کے ٹکڑے کر کے ہم کھاتے ہیں، یہ گوشت اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا۔ پہلی امتوں پر جب کوئی قربانی کرتا، اپنے جانور کو قربان کر کے کھلے میدان میں کسی چوٹی پر رکھ دیتا، آسمانوں سے آگ آتی، کھا جاتی، پتہ چل جاتا کہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اگر آگ نہ کھاتی تو پتہ چلتا کہ قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اگر اللہ کو پہنچتا ہے تو انسان کا تقوی ہے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، پہلے نمبر پر محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ میری نماز اللہ کے لیے ہے، وَنُسُكِي، پھر قربانی کا فرمایا کہ میری قربانی اللہ کے لیے ہے۔ آج ہم قربانی کریں گے، اس سے پہلے چند لمحات کے لیے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کیا ہم اپنے جانوروں کی گردنوں پر چھریاں تو چلا رہے ہیں؟ کیا ہم نے نماز پڑھی ہے؟ محبوب کائنات پیغمبر نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، پہلے نماز، اگر ہم نے نمازیں پڑھی ہیں تو ہماری قربانی کرنے کا فائدہ ہے، اگر ہم نے نمازیں نہیں پڑھی تو ہماری قربانی کا یقیناً کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قربانی کا مقصد تقوی ہے، تقوی کی بنیاد انسان کے دل میں ہے۔ جس مال سے، جن روپے پیسے سے انسان نے قربانی کو خریدا، کیا وہ پیسہ آپ کا حلال ہے؟ کیا آپ نے وہ پیسہ حلال طریقے سے کمایا ہے؟ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی، دھوکہ فرار دے کر اگر وہ آپ کا پیسہ کمایا ہوا ہے تو آپ کی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قربانی کا فائدہ اس وقت ہوگا آپ کا مال حلال ہو، سنت کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے طریقہ کے مطابق آپ کی تجارت ہو، آپ کی محنت مزدوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہو، پھر آپ اس سے قربانی خریدیں اور اپنے جانور کو قربان کریں۔ یقیناً یہ وہ تقوی ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے اور ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو صرف اتنی بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، ہم نے جانوروں کے گردنوں پر چھری چلانی ہے۔ اگر اپنے مال کی طرف نظر دوڑائے، اپنی نمازوں کی طرف نظر دوڑائے، اگر آپ کی نمازوں میں کمی ہے اللہ سے معافی مانگے، قبولیت کا دن ہے، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے جو نمازیں گزر چکی ہیں، لیکن آئندہ سال کے لیے ہم احتیاط برتیں گے، ہم 5 نمازوں کو ادا کریں گے۔ اگر آپ کے مال میں کمی پیشی ہے تو اللہ سے معافی مانگیے اور اللہ سے دعا کریں، عہد کریں کہ اللہ آئندہ پورے سال میں ہم سنت کے مطابق حلال طریقے سے اپنی روزی کو کمائیں گے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو دوست، جو احباب قربانی کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جو قربانی نہیں کر سکتے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آئندہ سال انہیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔ بیماروں کے لیے دعا کیجئے کہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ رب العالمین سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ روزگار کی وجہ سے ہر انسان پریشان ہے، آج قبولیت کا وقت ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے۔